लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह देखना चाहते हैं तुम में अच्छा अमल कौन करता है। अब अच्छे अमल में सच बोलना अच्छा अमल है, झूठ बोलना अच्छा अमल नहीं है। कुछ अच्छे अमल ऐसे भी हैं जिनको आज हमने अच्छे अमल की फहरिस्त से निकाल दिया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ईसाइयों में रहबानियत आई, तभी तो वो रियासत और स्टेट के साथ चल नहीं सका ना वो मजहब। हम कल गए रोम में, वेटिकन सिटी के नाम से बिल्कुल एक अलग रियासत है, उसको क्या हो गया, वेटिकन सिटी के नाम से बिल्कुल एक अलग रियासत है ना, था वो साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ चल नहीं सका। वो माती दुनिया के साथ शाना बशाना चल नहीं सका। लेकिन आपको पता है इस्लाम जब दुनिया में आया उसी के बाद साइंसी तरक्की को उरूज मिला है। मैंने गोरो की किताब पढ़ी है जिसमें उन्होंने एतराफ किया कि अगर मुस्लिम साइंसदान ना होते तो आज हम जिस तरक्की तक पहुंचे हुए हैं ना, हमें 500 साल लगते यहाँ पहुंचने में। इस्लाम के आने के बाद साइंसी तरक्की कम होने के बजाय क्या हुई है, बढ़ी है। क्यों? कुरान जगह जगह गौर और फिक्र का हुक्म देता है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब, इसमें निशानियां है अक्लमंदों के लिए। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकौनी यतफक्करून, गौर फिक्र करने वालों के लिए। होता यह है कि जो बातिल मजहब होता है वो आपको गौर और फिक्र से हटाता है। वो आपको कहता है बस तुम्हारे बाप दादा ने जो कह दिया सर झुका के सुनते चले जाओ। इस्लाम जब आया तो इस्लाम उन्हें बार बार गौर और फिक्र करने की अभी कर रहा है। अलहुम अर्जुन यमशून बिहा, जिन बुतों के सामने तुम झुकते हो क्या इनके पांव हैं जिससे ये चल सकते हैं। अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, क्या इनकी आंखें हैं जिनसे ये देख सकते हैं। अम लहुम आदान यस्माऊन बिहा, बताओ क्या इनके कान हैं जिनसे ये सुन सकते हैं। तो कुछ भी नहीं कर सकते ये, तो फिर क्यों इनको तुम खुदा बना के बैठे हो। ये सारी अकल को अपील करने वाली बातें हैं ना, सारी बातें अकल को अपील करती हैं। व इन्न लकुम फिल अनामिल इब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनी मिन बैनि फरफिन व दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाह ने गौर करने का हुक्म दिया। देखो सूखा चारा इस जानवर को खिलाते हो, कैसा चिकना गाढ़ा दूध निकलता है। क्या ये फैक्ट्री ऑटोमेटिकली खुद बहुत वजूद में आ गई है। आप उस सूखे चारे को ले जाए जापान के साइंसदानों के पास कि यार एक तेल का कतरा, चिकनाई का कतरा निकाल के दिखा दो, कहेंगे भाई अब तक ऐसी मशीन जापान ने भी इजाद नहीं की है। अल्लाह कहता है मैं तो सदियों पहले इजाद कर चुका हूं। कमाल की बात है, जो काम अब तक जापान के साइंसदान नहीं कर सके उस मशीन के बारे में कहा जाता है ये खुद बहुत वजूद में आ गई है। उस मशीन के बारे में जिसको दाएं भैंस कहते हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? जो काम अब तक बड़े बड़े साइंसदान जो मशीन नहीं बना सके वो मशीन ऑटोमेटिकली कैसे खुद बहुत वजूद में आ गई। तो अल्लाह ने हमें क्यों बनाया मेरे भाई, ये बात दिमाग में रहेगी आप लोगों के। अल्लाह ने हमें इटली में पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं किया। ये हमारी जरूरत है, ये हमारा मकसद नहीं है। कमाए आप जरूर, लेकिन ये हमारा हदफ नहीं है। ये तो बहुत बड़े बड़े लोग आए, खा पी के चले गए दुनिया से। हम भी चले जाएंगे, मर जाएंगे। बहुत आया, जो कभी जाए ना कब्रिस्तान में जाके देखा करें, बहुत लोग आए और 50 साल के बाद हम में से कोई भी ऊपर बैठा हुआ नहीं होगा, सारे लेटे हुए होंगे। बिस्तर पे लेटे हुए भी होते हैं ना, गनीमत की बात है, जमीन के नीचे लेटे हुए होंगे। आप समझ नहीं पा रहे बात को। मेरा ख्याल है आप बड़ा खुशी से यूं कर रहे हैं, माशाल्लाह लेटे हुए होंगे, आराम कर रहे हो। सारे हम कहाँ लेटे हुए होंगे? जमीन के नीचे। तो थोड़ा सा हमें गौर व फिक्र करना है। देखो हमारे जिम्मे दो काम है। एक, हमने खुद भी दीन पे चलना है, और मैं बार बार कह रहा हूँ दीन आग से दुनिया छुड़वाता नहीं है। उस दुनिया के अंदर रहकर आप अपने अमल को अच्छा कर लो, रोका ना दो। मुल्की कवानीन को फॉलो करो, मुल्की कवानीन के खिलाफ नहीं चलो। जब आप यहाँ आए हो, आपने यहाँ की गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट किया है तो आप शरअन पाबंद हैं उस एग्रीमेंट के। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदों की कैसी जबरदस्त पाबंदी की है। सुलह हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशरिकीन से मुआहिदा हुआ कि जो यहाँ से मुसलमान होके मुशरिकीन के पास जाएगा, मुशरिकीन उसको वापस नहीं करेंगे। लेकिन मक्का में किसी ने इस्लाम कबूल किया और फनाह के लिए मदीना आया तो मदीना वाले उसे पकड़ के मक्का वालों के हवाले कर देंगे। बज़ाहिर ये बहुत अजीब सी बात है या नहीं है? लेकिन हमारे नबी ने ये एग्रीमेंट ज़बानी किया, अभी इस पे सिग्नेचर नहीं, ज़बानी एग्रीमेंट हो चुका था। इतने में हजरत अबू जिंदुल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करके आए और हुदैबिया के मौके पे नबी से आके मिले। उन पर बड़ा जुल्म हो रहा मुशरिकीन की तरफ से। ये बात खूब समझने की है। हमारे नबी ने क्या किया? उनको मुशरिकीन के बोलो हवाले कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने साथी परेशान हुए कि एक शख्स जिस पे मक्का में जुल्म हो रहा है और वो इस्लाम कबूल करके यहाँ आ रहा है, आपकी पनाह में आ रहे, या रसूल अल्लाह आप इनको कैसे वापस हवाले कर रहे हैं ताकि दोबारा जुल्म करें? और अभी मुआहिदे पे सिग्नेचर भी नहीं हुए। लेकिन जबानी, असल तो जबानी मुआहिदा है ना, जब वो हो गया तो हो गया। मुसलमान की तो कहते हैं ना जबान एक होती है,
لیکن کیا بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے کہ معاہدے کو پورا کرنا ہے، چاہے ہمارے فیور میں ہو چاہے ہمارے اگینسٹ ہو۔ اپنے ایمان والے ساتھی کو اس وقت کتنا مشکل کام تھا ایمان قبول کرنا، آپ نے پکڑ کے مشرکین کے حوالے کر کے ایک مثال قائم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی معاہدے کو توڑنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، ساری دنیا کو پتا چلے گا یہ شخص غدار ہے، یہ معاہدوں کو توڑنے والے۔ آج دنیا میں جہاں بھی جاؤ بھائی، ہمارے انڈین اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگوں کے بارے میں ایک ہی بات ہے زبان پہ، یار 2 نمبر ہی بہت ہے۔ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، یار 2 نمبر ہی بہت ہے، جھوٹ بہت ہے، جعلی حملے کروا کے آئے ہوئے ہیں، جھوٹ بہت ہے، سلپ ہو جاتے ہیں، ویزا 2 مہینے کا تھا 3 مہینے کا، اچھے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سعودی عرب گئے، 15 دن کا ویزا تھا ان کا۔ وہاں جو میزبان تھے انہوں نے کہا حضرت میں جب 14 دن ہو گئے نا تو انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا ویزا بڑھوا دیتا ہوں 8-10 دن کے لیے۔ حضرت نے فرمایا 15 دن میں جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا ان گھنٹوں کے مکمل ہونے سے پہلے اگر ویزا بڑھوا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 1 سیکنڈ بھی میں غیر قانونی طور پر یہاں نہیں رہوں گا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، 1 سیکنڈ نہیں گزاروں گا۔ مکہ کی سرزمین کی بات ہو رہی ہے، مکہ میں کیوں معاہدہ آپ کا جب ہوا ہے کہ 15 دن، تو اس کا مطلب کیا ہے 15 دن؟ اور ہم کتنے بہانے کر لیتے ہیں، کیا ہے ابے ان کے باپ کی زمین ہے، کیا ان کے باپ کا ملک ہے، ایسے بول رہے ہوتے ہیں نا، ابے ان کے بابا ہے ہمارے، ان کے باپ کا ملک ہے کیا، ابے ہر زمین ہماری۔ ہم بچپن میں جا رہے ہوتے تھے نا تو اسکول سے جب نکلتے تھے تو جیسے ہمیں جیب خرچی ملی 5 روپے 10 روپے ہمارے نیچے گر جاتے تھے، تو ساتھ والا لڑکا جو کلاس پہلو ہے نا وہ اٹھا کے جیب میں ڈالتا تھا۔ ہم کہتے یار یہ 5 روپے میرے، کہتے مجھے تو اللہ کی زمین سے ملا ہے بھائی۔ اس سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی بچپن میں دیکھا ہوگا نا، وہ کہتا تھا بھائی ہمیں یہ کہاں سے ملا ہے، ہمیں تو بھائی اللہ کی زمین سے ملا ہے۔ اب لڑ لو اس سے، ظاہر ہے ہر زمین اللہ کی، تو یہی ہے وہی ہے کہ ان کے باپ کا ملک ہے۔ بھائی آپ معاہدوں کے پابند ہو۔ دیکھو ایک بات بیان کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھے، غار حرا میں کئی سال آپ نے عبادت کی ہے، لیکن جب آپ نے 40 سال کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، آپ نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو میں غار حرا میں کتنی عبادت کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، تم جانتے ہو۔ آپ نے اپنی عبادت کا ریفرنس نہیں دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، میں صادق بھی ہوں اور امین بھی۔ 40 سال میں تم نے کبھی میری زبان سے جھوٹ کا لفظ نہیں سنا اور امانت میں خیانت۔ کیا مطلب؟ آپ جب تک کیریکٹر میں 1 نمبر نہیں ہوتے، آپ اس وقت تک کسی غیر مسلم کو دعوت دینے کے اہل نہیں ہوتے۔ وہ آپ کی نماز اور عبادت دیکھ کے نہیں آئے گا آپ کی طرف، وہ آپ کے معاملات دیکھ کے آئے گا آپ کی طرف۔ تہجد میں تو 1 گھنٹہ رو رہا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے پھر 2 نمبریاں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ضروری ہے۔ عبادت، تہجد، نماز، ذکر وہ بھی ضرور، اللہ کو یاد کرنا تو بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، اس کو موٹیویشن ہی نہیں ملتی، وہ تو بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ کو اپنا یہاں جو معاملہ ہے نا اللہ سے وہ سیدھا رکھنا پڑے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہاں جو لوگ غیر قانونی کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سزا ملے گی، لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھو قرآن میں 2 نمبری کی سزا بہت سخت بیان کی گئی ہے۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ 2 نمبری اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی تو سزا دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ تباہ ہو جائیں وہ لوگ جو اپنا حق لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو پتہ نہیں ہے کل انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو آگے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی، ایک آدمی نے اگر ناپ تول میں کمی کی ہے، کسی کا حق، اپنا حق پورا لیا، دوسرے کا حق تھوڑا دیا، تو اس کی اتنی سی سزا قیامت میں مل جاتی کہ اللہ اس کا پورا حق دلا دیتے سامنے والے کو، حساب برابر ہو جاتا نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام میں جو چوری کرتا ہے تو حکومت کو آرڈر ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹے، عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ پر کاٹ دیں۔ آپ جا کے حکومت کو آرڈر کیا ہے کہ جو اسلامی حکومت ہو تو حکومت کو آرڈر کیا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے چوری 5,000 کی ہوگی، 10,000 کی ہوگی، اور ہاتھ 5-10 ہزار کا ہی، کروڑوں کا ہے، تو اللہ اس کا کروڑوں کا ہاتھ کیوں کٹوا دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یا انسان کسی کو قتل کر دے، اس کی دنیا میں سزا کیا ہے کہ قاتل کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، اس کو قتل کیا جائے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا نا نا، یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا ہے، ہمیشہ کی آگ، ہمیشہ کی آگ۔ کیوں؟
وجہ اس کی یہ دیکھو، اسلام میں جب آپ کوئی جرم کرتے ہیں نا تو یہ مخلوق کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، لیکن جس خدا نے پیدا کیا اس کے حکم کی بھی نافرمانی ہے۔ تو آخرت میں جو اتنی بڑی سزا ملتی ہے وہ اس لیے نہیں ملتی کہ آپ نے مخلوق کا دل دکھایا ہے، وہ اس لیے کہ جس نے پیدا کیا تھا آپ نے اس کے حق کو ضائع کیا ہے۔ تو جو جتنا بڑا حاکم ہوگا اس کی نافرمانی کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو مسلمان کو دیانتداری میں سچ میں غیر مسلم سے کم 20 گنا زیادہ آگے ہونا چاہیے، اور مسلمان ان چیزوں میں 20 گنا پیچھے۔ تو آج سے زندگی مجھے بھی چاہیے اس اصول کو سامنے رکھ کے گزاروں، اور آپ حضرات کو، کہ ہم دنیا میں کسی ہدف کو لے کر آئیں۔ آپ پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ چھوڑ چھاڑ دیں دنیا کے سارے کام، وہ تو کرنے صحابہ نے کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کی جو تجارت تھی کروڑوں اربوں روپے کے اثاثے تھے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں کیلکولیشن کی گئی ہے، تحقیق لگائی کسی کے ذمے کہ یہ بڑے بڑے صحابہ جو مالدار تھے نا، ان کے پاس سرمایہ کتنا تھا، تو آج کے دور کے لحاظ سے اربوں روپے سرمایہ بنتا ہے۔ ہمارے نبی نے کسی صحابی کو نہیں کہا کہ اتنا پیسہ کیوں کما رہے ہو، کبھی بھی نہیں کہا، کیونکہ اسلام میں پیسہ کمانا منع ہی نہیں ہے۔ اگر آپ جائز طریقے سے کما رہے ہیں، اس میں غریبوں کا حق رکھ رہے ہیں، رشتہ داروں کا حق رکھ رہے ہیں، اگر آپ جائز طریقے سے کما رہے ہیں تو ڈبل کمانے کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے؟ ان کی شاہانہ زندگی قرآن نے بیان کی ہے کہ نہیں کی؟ اتنا عالی شان تخت رکھا ہوا تھا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضرت آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا عالی شان تخت رکھنے کی، اور ہیرے جواہرات آپ کے تاج میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیوندہ کپڑے پہنتے تھے، سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر، دونوں اللہ کے نیک بندے، قرآن میں دونوں کی تعریفیں۔ ایک کو اللہ نے دولت دے کے آزمایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں دولت نہیں رکھنا چاہتا، تو اللہ نے آپ کو آپ کی حساب سے زندگی عطا فرمائی۔ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ نہ میری نظر میں پیسہ رکھنا برا ہے، نہ پیسہ نہ رکھنا برا ہے۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کسی کو میں نے مسکین بنایا تو غریب بن کے خدا کو راضی کرتا ہے، ناراض کرتا ہے۔ اگر میں نے کسی کو دولت دی ہے تو اس دولت میں اللہ کا حق وہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ احسن کما احسن اللہ الیک۔ بہت خزانے تھے نا قارون کے پاس، اس کے چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے خزانوں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو یہ نہیں کہا تو اتنا پیسہ کیوں کما رہا ہے، جب 2 وقت کی روٹی میں تیرا گزارا ہو سکتا ہے تو کم بخت تو اتنے اونٹوں کی چابیاں لے کے کیوں چلتا ہے، یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ حکم دیا تھا، احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو اللہ کی مخلوق کا حق بھی ادا کر، تھوڑا غریبوں کا بھی خیال کر لیا کر۔ تو اللہ کی نظر میں پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے، کمانے کے بعد اللہ کی مخلوق کو بھول جانا یہ برا عمل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب زندگی کا ہدف سامنے رکھ کے گزاریں۔ اور آخری وہ سچی بچی کی آخری بات، آپ کہیں گے آخری کر کے مفتی صاحب کھینچے چلے جا رہے، دیکھو جب اچھا عمل جو ہے نا اللہ کی محبت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ دیکھو انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے یا تو اسے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے انعام ملتا ہے، یا ماں باپ کی طرف سے، یا کوئی بھی اس کو موٹیویٹ کرنے والا ہو، کہیں سے انعام مل رہا ہو۔ یہ جو کھلاڑی کھیلتے ہیں اور جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی ان کا میچ ہی نہ دیکھے، کوئی خبر بھی نہ آئے، نہ ان کو کوئی انعام ملے، تو یہ محنت کریں گے جیتنے کے لیے؟ بھائی ان کو پتا ہے لاکھوں تماشائی ہوں گے کہ ہمارے چوکے چھکے دیکھیں گے، جیتیں گے تو عزت ملے گی، ہاریں گے تو ذلت ہوگی، تو یہاں سے موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے نا۔ لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اچھا کام کی موٹیویشن ملتی ہے، جب تک اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو انسان کو یہ ترغیب نہیں ملتی۔ کسی کی محبت میں انسان یا تو کام کرتا ہے یا کسی کے خوف سے کام کرتا ہے، تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار اللہ کا ذکر کرنا، نماز قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نماز قائم نہیں کرو گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو اس کے لیے اللہ نے ہم پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں۔ یہ اسلام کا رکن ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جیسے ریڑھ کی ہڈی کے بغیر کبھی کوئی آدمی آپ نے دیکھا کہ لکڑی لگا کے گھوم رہا ہو، بھائی اسٹینڈ سے اپنے آپ کو فٹ کیا ہو، کبھی دیکھا آپ نے؟ تو نماز کے بغیر اللہ ہمارے اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، صحیح حدیث ہے، جس نے جان کر نماز چھوڑ دی اس نے تحقیق کفر کیا۔ قد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً کفر کیا اس نے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مومن کہے۔ تو بھائی دیار کفر میں تو زیادہ ذمہ داری ہے نا کہ مسجدوں کو آباد کرو، کیا خیال ہے؟ اب مسجد، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن جا سکا۔ مسجد تو 2 منٹ میں بن جاتی ہے، آباد نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں،
دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جتنی توجہ اللہ کی حضرت موسیٰ کی طرف تھی فرعون کی طرف نہیں تھی. جو توجہ اللہ کی بنی اسرائیل کی طرف تھی وہ قبطی قوم کی طرف بولو نہیں تھی. اللہ نے بنی اسرائیل کی بدعمالیاں تھی جس کی وجہ سے غلام بن گئے. اللہ نے ان کو اوپر لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, پھر آزمائشیں آئیں, ان کو معجزے دکھائے. تو اللہ بنی اسرائیل کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے؟ کلمہ پڑھتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے. اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جہاں بھی رہے لیکن اللہ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں, اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. اللہ کی قسم جتنی اللہ کی نظر میں ہماری اہمیت ہے اتنی مخلوق میں کسی اور کی اہمیت نہیں ہے. اگر ہم اپنی اہمیت ہی نہیں جانیں گے, ہم اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیں گے, تو اس کا مطلب جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے ہماری نظر میں اس کی قدر نہیں ہے, تو اللہ کیسے قدر کرے گا پھر اس کی؟ تو اپنے آپ اپنے ایمان پہ فخر کرو, اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو. جب تک آپ کا مسجد سے تعلق نہیں ہوگا آپ اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے. دیکھو جب آپ دیار غیر میں رہتے ہو, غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو, تو آپ کو صبح و شام اپنے جیسے لوگوں سے ملنا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ ہم کیا ہیں, مسلم ہیں. آپ کو یہ احساس رہے. آسٹریلیا میں ہمارے جاننے والے ان کو بڑا اچھا خاندان, تو ان کے پاس میں یہودی رہتے ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہودی کہنے لگا یار آپ لوگ کی گیدرنگ بڑی اچھی ہے, خاندان آپ لوگ کا بڑا اچھا ہے. ہم لوگ تو ہمارے یہاں تو اب نسل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے, ہمارے یہاں تو وہ فیملی سسٹم ہی نہیں ہے. تو یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. تو اب یا تو آپ کسی نائٹ کلب میں جا کے مل لیا کریں آپس میں, کیا خیال ہے, یا پھر مسجد میں مل لیں, تو کیا کون سی جگہ بہتر ہے؟ وہاں ملتے ہیں اچھے لگیں گے, وہاں تو پکڑے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ آیا کہاں تھا نکلا پاؤں گھر کو ہے. محبتیں جو پیدا ہوتی ہیں میرے بھائی وہ نائٹ کلبوں میں نہیں ہوتی, وہاں وہ خواہشات کے پورے کرنے کی جگہ ہے. محبتیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ مسجدوں میں پیدا ہوتی ہیں. تو مسجد سے جڑے, جماعت کی نماز اللہ نے کتنی پیارا عمل رکھا ہے کہ سارے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے قبلہ رخ ہو کے. صبح صبح کتنا اچھا لگتا ہے اللہ کے کا کلام سنا جائے, رکوع سجدہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. قرآن کہتا ہے نبی جب آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کر رہے ہوتے اللہ آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے. تو ان جگہوں میں میرے بھائی دین کو ہم نے زندہ رکھنا ہے اپنے عمل سے. عمل کا کیا مطلب؟ کردار ایک نمبر ہونا چاہیے, کوئی کام خلاف قانون نہیں ہو. یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمان جتنے قانون کے پابند ہوتے ہیں اتنے غیر مسلم نہیں ہوتے. جب آپ کو پوچھیں کہ بھائی تو اتنے اچھے طریقے سے اٹلی میں کیوں رہ رہا ہے, کوئی آج تک تو نے کام خلاف قانون نہیں کیا, تو آپ بولیں کہ ہمارے مذہب کا حکم ہے, ہمارے دین کا حکم ہے, ہمارے قرآن کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور دوسرا اللہ کا حق پورا کرنا ہے. وہ کہاں پورا ہوگا؟ مسجدوں میں آ کے. تو مسجد سے تعلق قائم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کے ہاں امریکہ سے جماعت آئی ہوئی ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, تو تھوڑا سے پہلے جب ان کے پاس ہیلو ہائی کر لیں بھائی کیسے آنا ہوا کس سلسلے میں. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو دلہن کے پاس گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کا آغاز میں کیسے کروں. ظاہر ہے پہلے زمانے میں پہلی دفعہ شادی ہوتی تھی, کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا, تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بات کا آغاز کیسے کروں. کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے میری کل آپ سے نکاح ہوا تھا, اس سلسلے میں حاضر ہوں. کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, میں اس سلسلے میں, تو تبلیغ والوں سے کہیں کہ بھائی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ امریکہ سے آئے ہیں, ہم اس سلسلے میں تھوڑا سا ڈیل جایا کریں. یہاں مولانا صاحب ہے, مولانا ابو ذر صاحب ہے, دعوت کے کام میں جڑے ہوئے ہیں. تبلیغ کا کام اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا, اور اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ پوری دنیا میں قابل قبول ہے. یہ ابھی تو سعودی عرب میں بھی سنا اجازت دیتی ہے. کیوں؟ کوئی ایسی الٹی سیدھی بات نہیں کر رہے ہوتے, کوئی وائلنس ہی نہیں پھیلا رہے ہوتے, کوئی اس طرح کی کوئی اختلافی کوئی فرقواریت کی بات نہیں. سیدھا سیدھا اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین, اپنے ہدف کو سامنے آپ کو آپ کی منزل بتا دیں گے وہ. تو جب تک میرے بھائی یہاں رہ کر کسی نیٹ ورک میں نہیں جڑو گے, تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو بکری جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے. تو جب آپ اپنی گیدرنگ سے ہٹ جاؤ گے نا یہاں پہ, تو پھر میرے بھائی شیطان نما جو بھیڑیا ہے وہ آپ پہ حملہ کرے گا. ہو سکتا ہے آپ عیش والی زندگی گزار لو, لیکن رنگ للیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. تھوڑے دن کے بعد بڑھاپا بھی آنے والا ہے. یہ جوانی کی مستیاں بہت جلد مارکیٹ سے شارٹ ہونے والی ہیں. تھوڑا سا وہ ایک ایپلیکیشن آتی ہے, تصویر کھینچو, آتی ہے نا ایپلیکیشن, تصویر کھینچ کے اس میں دیکھو کہ میں بڑھاپے میں کیسا لگوں گا. آپ کو خود اپنے اوپر ترس آئے گا, آپ کا دل چاہے گا ان سے دم کرواؤ اپنی کو. اور کسی نے کہا ہے کہ بڑھاپے میں اور جوانی میں کیا فرق ہے؟ جوانی میں آپ کے پاس حسینوں کے نمبر ہوں گے, بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر. حقیقت ہے. تو یہ بہت جلد آنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت میں اللہ کے عرش میں ہوں گے,
शाब नशा फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, वो जवान आदमी जिसने जवानी में बुराइयों से बचा हो। तो आप यहाँ इटली में रहकर आप बुराइयों से बचो। आप इन गैर मुस्लिमों के लिए पैगाम बनोगे यार, मिसाल बनो यार। ये अपनी बीवियों से वफा करते हैं, ये अपने बच्चों से वफा करते हैं, ये जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से वफा करते हैं, ये लोगों से वफा करते हैं। ये आप एक मैसेज बनोगे लोगों के सामने। और अगर अख्पल तरीके से जिंदगी गुजारते रहे, बस मेरा ऑफिस मेरा दफ्तर किसी तरह या 2 नंबरी करूं, उधर से पैसा बचा लूं उधर से बचा लूं। हमारे यहाँ तो ट्रैवल एजेंट इतना पैसा खा के ना लोगों को झूठ मूठ के, वो मैं अक्सर लतीफा सुनाता हूँ, आप लोगों ने शायद नहीं सुनाओ। ट्रैवल एजेंट भी घुसते हैं ना दूसरे मुल्कों में गैर कानूनी। तो वो हमारे यहाँ जो है ना, पहले दुबई जाने का बड़ा ट्रेंड था, मस्कत दुबई कतर। तो वो क्या करते थे, कराची के समंदर पे ट्रैवल एजेंट पैसे लेके ना कश्ती में बिठा के घुमा फिरा के लाके गवादर पे उतार देता था। अब ऐसा ही होता था ना कि समंदर में जाने के बाद क्या पता चलता है कौन किधर जा रहा है। तो ऐसे किसी ट्रैवल एजेंट ने पैसे लिए थे, चल भाई तुझे मैं मस्कत पहुंचाता हूँ। वहाँ घुमा फिरा के समंदर के बीच में लाके गवादर को उतार के रेगिस्तान में बोला भाई खुद तलाश करा। अब वो बेचारा परेशान था कि यार मस्कत किधर है यार। उसे रेगिस्तान में बंदा मिला, कहने लगा यार मस्कत का पता बता दो। क्या कहता है, पता नहीं, मैं तो खुद कतर में घूम रहा हूँ। ये 2 नंबरिया बहुत होती है। अल्लाह ताला हम सबको 2 नंबरियों से बचाए। तो मस्जिद से जुड़ने का सब जो इरादा करने, इधर हाथ खड़ा कर रहे। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अगर आपको भी। अगर मेरे बयान का सिर्फ इतना आपने अमल कर लिया ना कि मस्जिद से जुड़ना सीख लिए, तो बस मैं समझता हूँ कि यहाँ जो इस बयान का मकसद है वो इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी। बाकी चीजें जब जुड़ते रहेंगे तो खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा भाई, हराम प्रोडक्ट फरोख्त करने वाली कंपनी में जॉब करना। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मुफ्ती साहब क्या किसी ऐसी कंपनी में सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम करना जायज है जो ऐसी प्रोडक्ट्स फरोख्त करती हैं जिनमें खिंजीर भी शामिल होता है? अगरचे खिंजीर इस कंपनी की मेजर प्रोडक्ट्स में शामिल नहीं। असल में ये कंपनी अमेरिका में है और ये चिकन और ये पता नहीं क्या लिखा है, टर्की का भी काम करते हैं। लेकिन चिकन और टर्की के बारे में मुझे यकीन नहीं है कि वो ज़बा के इस्लामी तरीके को फॉलो करते हैं या नहीं। देखें, मैनेजर तो पूरे काम को मैनेज कर रहा होता है ना, तो उसको तो गुनाह में बराह रास्त ताउन कर रहा है वो। जैसे सूदी बैंक में जो मैनेजर है उसकी तनख्वाह तो बिल इत्तिफाक हराम है। तो आप छोड़ दें इस जगह जॉब करने को, यानी इस जॉब को छोड़ दें आप, क्योंकि यहाँ हराम गोश्त दिख रहा है इस कंपनी में और आप उसमें एक मैनेजर हैं। अच्छा, लेकिन आपने बताया सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर का क्या मतलब है? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आप उसकी पब्लिसिटी के लिए, यानी उसको पब्लिश करने के लिए, उस कंपनी को प्रमोट करने के लिए हैं आप। तो उसका भी यही मसला है कि जब कंपनी प्रमोट कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं और आप खुद अपने इख्तियार से ये काम कर रहे हैं, तो गुनाह में वाज़ेह तौर पे ताउन है, इसलिए ये जायज़ नहीं है। बाकी तनख्वाह हलाल या हराम होने का ताल्लुक इससे है कि इस कंपनी में हलाल काम कितना है और हराम काम कितना है। तो हलाल और हराम का रेशो निकाला जाएगा। सारे काम तो हराम नहीं होंगे, आपने खुद बताया, तो हलाल और हराम का रेशो निकाला जाएगा। ये खुद आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि कितना हलाल है कितना हराम है इसमें। तो उस रेशो के हिसाब से जितना हराम का उनसर शामिल हो रहा है उतने परसेंटेज आपको अपनी तनख्वाह से सदका करना पड़ेगा सवाब की नीयत के बगैर, ताकि बाकी तनख्वाह आपके लिए हलाल हो जाए। लेकिन मैं आपको यह कहूंगा कि आप इससे जल्द से जल्द इस काम से जान छुड़ाएं। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना। कश्मीर इंडिया, क्या मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता हूं? आपको मालूम ही होगा कि उन्होंने कितना जुल्म कर रखा है कश्मीर में, लेकिन हमारी मजबूरी है, घर में कब तक बेरोजगार बैठे। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना शहीदों के खून से गद्दारी तो नहीं होगी? देखें, इंडिया हो या कोई भी गैर मुस्लिम मुल्क हो जो स्टेबल गवर्नमेंट हो जिसकी मजबूत, तो वहां की आर्मी ज्वाइन करना जायज़ है। उसकी हैसियत ये होगी कि जैसे कोई गैर मुस्लिम है, वो आपको अपने घर की हिफाजत के लिए चौकीदारी की नौकरी देता है, डिफेंस की नौकरी देता है आपको, तो आपके लिए जायज़ है वहां तो। लेकिन उस चौकीदार के लिए जायज़ नहीं होगा कि अगर घर का मालिक किसी पे जुल्म करने का ऑर्डर देता है तो आप जुल्म करें, तो उस जुल्म में उसके साथ मुआवना जायज़ नहीं होगी। ये खूब समझ लें। तो इंडिया हो या अमेरिका हो या ब्रिटिश हो या कोई भी कंट्री हो, बल्कि पाकिस्तान भी हो, तो आर्मी ज्वाइन, पाकिस्तान तो एक बहरहाल इस्लामी कंट्री है, उसकी आर्मी ज्वाइन अगर कोई करता है और अच्छी जज्बे के साथ कि मैं एक इस्लामी मुल्क की हिफाजत करूंगा, तो ना सिर्फ जायज़ बल्कि बाइसे सवाब है, जिहाद का सवाब मिलेगा। कोई भी इस्लामी कंट्री हो, सऊदी अरब है या और भी तुर्की है, नीयत ये हो कि अहले इस्लाम की हिफाजत होगी और
اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہوگی تو اس پہ تو بڑے فضائل ہیں. لیکن غیر مسلم کنٹری میں جب آپ آرمی جوائن کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ اس کی فقہی تکیف ہے کہ کوئی بھی ایک ملک ہے جو ظاہر ہے اس کو یہ حق ہے کہ اپنے بارڈر کی حفاظت کرے وہ, اور اسٹیبل گورنمنٹ ہے اس کی. جیسے ایک گھر کی اپنی حفاظت ہوتی ہے تو آرمی کی بھی یعنی اپنی کنٹری کی بھی لوگ حفاظت کرتے ہیں, اور آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا یہ کام. تو اس کی فقہی تکیف یہ ہے, لہذا اس میں آرمی جوائن کرنا جائز ہے. لیکن کسی پہ ظلم کرنا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان کی آرمی ہو, چاہے وہ سعودی عرب کی آرمی ہو, چاہے وہ USA کی آرمی ہو, چاہے برطانیہ کی, چاہے انڈیا کی آرمی. تو اگر کوئی آرمی کا فوجی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایسے کام کا آرڈر دیا جا رہا ہے جو 100% شرعاً ناجائز ہے, ظلم ہے, اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے, تو وہ کسی کے لیے بھی اس میں اپنے آفیسر کی اطاعت جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر آرمی کا ایک آفیسر کسی ایک آرمی والے کو کہتا ہے کہ اس کو شوٹ کر دو, بلا وجہ کہتا ہے بس ویسے ہی, اور کوئی اس کی لاجک نہیں ہے, تو جائز نہیں ہے اس آفیسر اس ایک فوجی کے لیے کہ اپنے آفیسر کے کہنے پہ کسی بے گناہ کو وہ گولی مار دے, تو شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن دنیا کے ملکوں کا قانون ہے کہ اس کو یہ کرنا پڑے گا, تو یہ قانون ہی غلط ہے. لیکن بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا فوجی کو کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے ظلم ہے بھی یا نہیں ہے. جہاں پتہ ہوگا تو وہاں قطعاً جائز نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان آرمی ہو چاہے کسی بھی کنٹری کی آرمی ہو. جہاں 100% یقین ہے کہ بھئی یہ ظلم برائے ظلم ہی ہے, تو کسی انسان کو بھی کسی پہ ظلم کی اجازت نہیں ہے, اور ظلم میں تعاون کی اجازت نہیں ہے. کسی کنٹری کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی پہ ظلم کرے, اور کنٹری کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے کسی پہ ظلم کرنے کی کسی شخص کو بھی اجازت نہیں ہے, کسی آرمی کو بھی اجازت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ انڈیا ہو, امریکہ ہو, برٹش ہو, پاکستان ہو, اسلامی ہو, غیر اسلامی ہو, کوئی بھی کنٹری ہے, آپ اس کی آرمی میں اگر آرمی جوائن کرتے ہیں تو حرام اور ناجائز کاموں میں اپنے آفیسر کی بات ماننا, ملک کی قوانین کو فالو کرنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مجبور ہیں, ہمیں تو آرڈر ہے اوپر سے, اور فوج میں آرڈر از آرڈر. تو یہ جو ہے نا فوج میں یا کسی بھی کنٹری میں آرڈر از آرڈر, یہ کہنے کے حد تک تو بڑا اچھا ہے یہ, لیکن جہاں 100% ظلم ہوگا تو انسانیت پہلے ہے. کنٹری بنتے ہیں انسانوں کے دفاع کے لیے, نہ کہ انسان جو ہے وہ کنٹری کے لیے بنتے ہیں. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین آرمی جوائن کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری صرف بارڈر کی حفاظت ہوگی اور صرف ملک کا دفاع ہوگا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ آپ سے کہیں ظلم کروائے گی, چاہے وہ کشمیر ہو یا کہیں بھی ہو, اور آپ کو یقین ہے کہ یہ کام آپ سے کروایا جائے گا, تو پھر آپ کے لیے جوائن کرنا جائز نہیں ہے. تو اب اس کو کوئی انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہ بنائے. میں پاکستان کے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان آرمی جوائن کرتا ہے اور اس کو یہ ہے کہ پاکستان کسی ملک پہ ظلم کرے گا, فوج کے ذریعے بے گناہ لوگوں کو مارے گا, تو پھر اس کے لیے پاکستان آرمی بھی جوائن کرنا جائز نہیں ہے. تو یعنی اس کو یقین ہو کہ مجھ سے یہ ظلم والا کام کروایا جائے گا, اس کی بات کر رہا ہوں. تو انڈیا ہو یا پاکستان ہو, امریکہ ہو یا جاپان ہو, کوئی بھی کنٹری ہے, آپ کے لیے اس کی آرمی میں جانا بالکل جائز ہے. آپ کی تنخواہ حلال ہوگی, لیکن ظلم میں اپنے آفیسر کی بات ماننا, حرام اور ناجائز میں اپنے آفیسر کی بات ماننا, یہ جائز نہیں ہے. نہ کسی پولیس آفیسر کے لیے, نہ آرمی کے لیے, نہ کسی اور حکومت کے ملازم کے لیے. اس میں 2 اور 2 4 کی طرح اصول ہے کہ آپ اللہ کے قانون کے پہلے پابند ہیں, اس کے بعد ملکی قوانین کے آپ پابند ہیں, اور اللہ کے لیے تمام انسان برابر ہیں. کسی کے کہنے پر آپ کسی انسان کا بے گناہ کا قتل نہیں کر سکتے صرف اس بیس پہ کہ وہ میرے ملک کی پالیسی جو ہے یہ ہے کہ اس کو مارا جائے. تو اس بیس پہ کسی کو کے لیے بھی جائز, بلکہ اس ملک کی پالیسی کو غلط کہا جائے گا کہ اس نے ایسی پالیسی بنائی کیوں ہے. زمانے کو برا کہنا. عاصم نصیر, کشمیر, انڈیا سے. میں نے ایک دفعہ زمانے کو برا کہا تو کسی نے مجھے منع کیا کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں عاصم بھائی, صحیح حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر, زمانے کو برا بلا مت کہو, اس لیے کہ میں ہوں زمانہ. یعنی زمانے کے تصرفات تو اللہ کے ہاتھ میں. تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ بھی زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. لیکن ہم جب کہتے ہیں نا زمانہ ایسا, تو وہ مجازی نسبت ہوتی ہے. مجازی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دہری ہوتے ہیں نا, جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, جو ملحد ہوتے ہیں, یہ تو کہتے ہیں ٹائم ہی سب کچھ کر رہا ہے, زمانہ ہی سب کچھ کر رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری یہ دنیا ہی کی زندگی ہے, اور ہمیں ٹائم ہے جو ہمیں حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. جیسے کہ ڈارون نے کہا نا, ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں خود بخود ہوتی ہیں, تو آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ.
تو وہ جب اس طرح کے لوگ جب کہتے ہیں زمانہ برا ہے تو وہ حقیقت میں زمانے ہی کو برا سمجھ رہے ہوتے تھے. تو حدیث میں اس کی نفی ہے کہ بھائی زمانہ تھوڑی، وہ تو جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، تو تم زمانے کو برا کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو برا کہہ رہے، کیونکہ زمانہ تو اللہ نے بنایا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے. لیکن ہم جب زمانے کو کہتے ہیں تو یہ مجازی نسبت ہوتی ہے. مجازی کا مطلب ہے کہ ظرف بول کے مظروف مراد لینا. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا. پلیٹیں تھوڑی کھائی ہوتی ہیں آپ نے، تو بریانی کھائی ہوتی ہے، لیکن کھانے کی نسبت آپ بریانی کی بجائے جو بریانی کا ظرف ہے، جو برتن ہے، اس برتن کی طرف آپ نسبت کر دیتے ہیں. تو جس چیز میں عمل واقع ہوتا ہے وہ کبھی کوئی برتن ہوتا ہے، وہ اسی طرح ٹائم بھی ہوتا ہے. تو ٹائم بھی ایک ظرف ہے، برتن ہے جس میں چیزیں واقع ہو رہی ہوتی ہیں. تو بعض دفعہ آپ نے کسی کے عمل کو برا کہنا ہوتا ہے، لوگوں کو برا کہنا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ چونکہ اس ٹائم میں پائے جاتے ہیں تو آپ مجازن ٹائم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ زمانہ برا ہے. مقصد زمانے کو برا کہنا نہیں ہوتا، بلکہ زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے، یا جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے. تو یہ مجازی نسبت جب کی جائے گی تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر بھی اگر احتیاط کر لے کوئی کہ حدیث کے ظاہر پر عمل کر لے اور زمانے کو برا بلا نہ کہے تو زیادہ تقوی کی بات ہے. بد کردار والد. ایک لڑکی نے انڈیا سے پوچھا ہے، جی میری ایک دوست ہے، بنت عبداللہ نے پوچھا ہے، میری ایک دوست ہے، اس کے والد زنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ برا نہیں ہے. یعنی جس لڑکی سے زنا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ برا نہیں ہے، سب لوگ کرتے ہیں. استغفر اللہ. جی جب اس لڑکی نے، یہ بڑا ہی حیا کے خلاف مسئلہ ہے بھائی. دیکھیں اس طرح کے جو بہت ہی خطرناک مسائل ہو نا تو وہ اس طرح بالکل پرسنلی پوچھ لیا کریں، وہ ایسے آس کے لیے نہ پوچھیں. خیر میں اس سوال کو اسکپ کر دیتا ہوں، اس کا بس جواب بتا دیتا ہوں تاکہ جو سمجھنے والے ہیں وہ اس سوال بھی سمجھ جائیں گے. دیکھیے ماں باپ کی بڑی اطاعت ہے، فرما برداری ہے شریعت میں، لیکن کسی باپ کی نظریں غلط ہو، محرم رشتوں کے لیے غلط نظریں ہو، بھائی کی غلط نظر ہو بہن پر، باپ کی غلط نظر ہو خدا نخواستہ بیٹی پر، تو پھر اس باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی جائے گی. بیٹی کو چاہیے اپنی عزت کی اور بہن کو چاہیے اپنے عزت کی حفاظت کرے، فوراً کنارہ کشی اختیار کرے، اپنی ماں کو بتائے، اور ایسے جو خبیث قسم کے باپ ہیں ان سے جان چھڑائے، فوراً نکاح کر کے یہاں سے جائے وہ. تو اس میں شرم و حیا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور لیکن یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں باپ یا بھائی کی عزت کا جنازہ نہ نکالے، اس کا حل نکالے کہ یہاں سے نکلنا ہے، اور ماں کو چاہیے بیٹی کا اس معاملے میں ساتھ دے. تو کیونکہ یہ جو پورن موویز لوگ گھروں میں دیکھ رہے ہیں اس سے بہت ہی درندگی آ رہی ہے لوگوں میں، محرم رشتے بھی محفوظ نہیں ہو رہے، جو گندی موویاں دیکھ رہے ہیں. اور بیوی ہے ہوتی نہیں ہے، دوسری شادی کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. بعض دفعہ بیوی ایجڈ ہو جاتی ہے، مرد جوان رہتا ہے تو پھر وہ گندگیوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. تو موویز دیکھ دیکھ کے نا شہوت کو بھڑکاتے رہتے ہیں لوگ، اور بیوی سے خواہش پوری ہوتی نہیں ہے ان کی. کوئی بیماری آ جاتی ہے بیوی میں، یا وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ حرام کی طرف جاتے ہیں. تو یہ گند کو جو ہے نا آسان کر دیا اور حلال کو مشکل بنا دیا. تو خیر ایسا کوئی خبیث آدمی ہو یا خبیث بھائی ہو تو پھر لڑکی کو چاہیے کہ وہ فوراً اس سے علیحدگی اختیار کرے، ماں کو بتائے، ماں پھر بھی ساتھ نہ دے تو کسی بھی طریقے سے وہ علاقے کے تھانے میں رپورٹ کرائے. پہلی کوشش تو یہی کرے کہ تھانے تک نہ جائے، لیکن اگر نہیں کوئی بھی اس کا ساتھ دے رہا تو پھر ثبوت اکٹھی کر کے وہ کسی بھی طرح سے کسی ٹرسٹ سے رابطہ کرے جو قابل ٹرسٹ بھی ہو، یعنی ایسا ٹرسٹ ہو جو قابل اعتماد بھی ہو. کیونکہ بعض ٹرسٹوں کے بارے میں بڑی بڑی اوٹ پٹانگ خبریں آتی ہیں کہ وہ خود لڑکیوں جب وہاں جاتی ہیں تو وہ محفوظ نہیں رہتی. تو کوئی واقعی صحیح ٹرسٹ ہو تو کسی بھی طرح سے قانون کا سہارا لے، کورٹ میں کیس کرے، تو کسی بھی طرح سے اپنی جان کو وہاں سے بچائے. اس میں یہ کہنا کہ باپ ناراض ہو جائے گا تو ہوتا ہے تو ہونے دے، وہ باپ ہی نہیں ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو. لیکن باپ کا رشتہ اللہ نے بڑا پیارا بنایا ہے. الحمدللہ میجورٹی باپوں کی ایسی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ رشتہ ایسا بنایا ہے بہن کا یا بیٹی کا کہ باپ ہمیشہ اس کو پیاری نظر سے دیکھتا ہے، گندی نظروں سے کبھی بھی نہیں دیکھتا. لیکن لاکھوں میں کوئی 2-4 گندی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، تو ان 2-4 گندی مچھلیاں جہاں ہیں ان کے لیے پھر شریعت نے بالکل اجازت دی ہے لڑکی کو کہ وہ اپنی جان چھڑائے وہاں سے، اور اس میں باپ کی تقدس کا خیال نہ کرے وہ، کیونکہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا، باپ کو خود اپنے تقدس کا خیال نہیں ہے تو یہ بیٹی اس کو کیسے عزت دے سکتی ہے؟ وہاں سے جان چھڑائے، نکلے وہاں سے وہ.
कादियानी बाप के पास रहना। मुस्कान साहिबा कश्मीर इंडिया से पूछती है, मेरे अम्मी अब्बू के दरमियान तलाक हो गई थी, हम ननियाल में रहते हैं, हम ननियाल में रहते रहे, मेरी उम्र 18 साल है, मेरी बड़ी बहन की उम्र 21 साल है। अब मेरे अब्बू हम बहनों को अपने पास बुला रहे हैं, तो क्या हमें जाना चाहिए? मेरे अब्बू कादियानी हैं। मिर्जाई, आप मुस्लिम हैं, अब्बा कादियानी हैं, तो ये कादियानियत तो एक बहुत बड़ा जुर्म है ना। कादियानियों का हुक्म आम गैर मुस्लिमों की तरह नहीं है, तो बल्कि उनसे कता ताल्लुक लाजमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे बदकलामी करें, बदतहजीबी करें, बदतमीजी करें, लेकिन आप उनसे ताल्लुक ना रखें। अगर वो ईसाई या यहूदी होते तो फिर आपके लिए सिला रहमी थी, आप उनसे ताल्लुक भी रखती। लेकिन अगर वो कादियानी है तो ये, क्योंकि कादियानी का जुर्म यह है कि वो एक झूठे नबी को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके, इतना बड़ा जुर्म करके भी अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। तो इस्लाम में तहरीफ है ये बहुत बड़ी। आज वो अपने आप को गैर मुस्लिम कहना मान लें, वो ये कहें कि मुस्लिम नहीं है, तो फिर हम कादियानियों को भी उन्हीं गैर मुस्लिमों की तरह समझेंगे। जैसे हिंदू हैं, ईसाई है, सिख हैं, तो सबसे अच्छा सलूक करते हैं, तो हम कादियानियों से भी शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं मानते, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो उसको हम यानी उनसे हम सिला रहमी या अच्छे ताल्लुकात की शरीयत इजाजत नहीं देती। ये खूब समझ लें, कादियानियों का हुक्म आम गैर मुस्लिमों की तरह नहीं। और मैं फिर बार बार बताऊं कि हम ये नहीं कह रहे कि बदतमीजी करें या उनको कोई टॉर्चर करें, ना ना ना, बस हुस्न सलूक ना करें और उनसे ताल्लुक ना रखें। तो आपकी एज 18 साल है, तो आपको चाहिए कि आप अपने वालिद के पास ना जाएं। रहा मसला कि आप जाएंगी कहां, फिर तो आपको चाहिए कि आप जो है कोर्ट मैरिज की तरफ जाएं, कहीं निकाह करके बालिग हो गई आप, शौहर के साथ जिंदगी गुजारें। वो भी नहीं हो सकता, और कोई आपको महरम रिश्ता ऐसा है ही नहीं है जो मुस्लिम हो और आपको रखने के लिए तैयार हो, तो फिर दर बदर की ठोकरें खाने से बेहतर है कि फिर आप अपने वालिद के पास चली जाएं। लेकिन कोशिश करें हत्तल इम्कान जल्द से जल्द निकाह करके वहां से निकलने की। विरासत का मसला इंडिया से किसी ने पूछा है, पहले मेरे दादा का इंतकाल हुआ, फिर दादी का, और कुछ साल बाद वालिद का इंतकाल हो गया। दादी का सिर्फ एक घर था, मेरे एक चचा और 3 फुफियां हैं। फुफी लोग अमीर हैं, हम गरीब हैं। जब सब फुफियां जिंदा थी तब इन लोगों ने घर का हिस्सा माफ कर दिया था, तो क्या इस घर का हिस्सा सिर्फ मैं और मेरे चचा रख सकते हैं? पहले दादा का इंतकाल हुआ, फिर दादी का, कुछ साल बाद वालिद का भी इंतकाल हो गया। हाँ, तो वो सारी विरासत जो है वो फिर तो ट्रांसफर होगी औलाद में, क्योंकि बार चचा फुफिया में होगी। देखें, जब फुफियां जिंदा है, उन्होंने घर का हिस्सा माफ कर दिया ना, तो खूब समझ लें, विरासत के मसले में ये बात खूब समझ लें कि माफ करना हिबा कहलाता है। यानी गोया फुफियों ने अपना घर आपको दे दिया, ये मतलब होगा। तो जब भी कोई चीज हिबा की जाती है, गिफ्ट की जाती है, तो जब तक उसमें कब्जा ना हो ना, वो गिफ्ट कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता। खूब समझ लें। दूसरी बात यह है कि जो चीज तकसीम के काबिल हो, यानी डिवाइड करने के बाद भी उससे फायदा उठाया जा सकता हो, तो उसमें हिबा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक उसको डिवाइड ना कर दिया जाए। मैं मिसाल से बात समझाता हूं। जैसे एक घर है, इतना बड़ा घर है कि वो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 2 या 3 हिस्सों में, जिनको भी आप गिफ्ट में देना चाह रहे हैं, तो वो फिर भी रहने के काबिल रहेगा। तो वो घर जब हिबा किया जाएगा ना 2-3 अफराद को, तो डिवाइड करके देना पड़ेगा, यानी पोर्शन कि भाई यहां से यहां तक आपका है, यहां से यहां तक आपका है, यहां से यहां तक आपका है। तो जब तक इस तरह डिवाइड नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हिबा मुकम्मल नहीं होगा। तो अब अगर वो घर इतना बड़ा था कि आपकी फुफियों ने कहा कि हमने ये अपना हिस्सा माफ कर दिया, और वो घर इतना बड़ा था कि उसको डिवाइड करना मुमकिन था, यानी तकसीम के बाद भी वो रहने के काबिल रहता कि अलग अलग फैमिलियां उसमें रह सकती हैं, तो फिर सिर्फ इतना कहने से वो माफ नहीं होगा, बल्कि वो अभी भी फुफियों का ही है, जब तक वो इस तरीके से नहीं दे देती, कब्जा नहीं दे देती और डिवाइड नहीं कर देती। लेकिन अगर वो घर इतना छोटा है कि वो डिवाइड के काबिल नहीं, जैसे फ्लैट होते हैं या छोटे घर होते हैं, उनको अगर 2 पार्ट में आप कर दें तकसीम, तो फिर वो किसी के भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। या 3 पार्ट में अगर आप उसको डिवाइड कर दें, तो वो जो यानी काबिल तकसीम ही ना हो, तो फिर उसमें जबानी कहने से कि भाई मैं अपना हिस्सा, मुझे इसमें नहीं चाहिए, मैं दस्तबरदार हो जाती हूँ, तो फिर ये कहने से वो उस हिस्से से दस्तबरदार हो जाती हैं और वो फिर उसमें उनका विरासत का हिस्सा नहीं रहता। अब वो घर कितना बड़ा था ये आप ही बेहतर जाने, तो इसलिए बेहतर यही है कि आपने ये इंडिया से मसला पूछा है ना, तो आप
वहाँ दारुल इफ्ता से रुजू करें और पूरी डिटेल बताएं, दारुल उलूम देवबंद से या मज़ाहिर उलूम से या कोई भी आपके करीब में कोई मुफ्तियाने किराम हो कि आप जिस शहर में रहती हैं, तो बेहतर है कि आप उनसे पूरी डिटेल लिख के फतवा ले लें इस बारे में। बंद घर में जिन्नात का साया। नूर अली खान महाराष्ट्र इंडिया से, हमारा एक घर है जो 9 साल से बंद है, उफ उफ, इसमें लाइट भी नहीं है। लोगों ने अफवाह बना दी है कि इसमें जिन है, तो वाकई इस घर में जिन है? इस घर में जाना कैसा रहेगा? देखें, आप इस घर में जाके बेल बजाएं, अंदर से अगर कोई बंदा निकले और आप उससे पूछें कि आप कितने साल से यहाँ पर हैं, वो अगर कहे मैं 500 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो समझ लो कि जिन नहीं है। और अगर ऐसी कोई कहानी नहीं है, वो नॉर्मल इतने ही साल से रह रहा है जितने साल से इंसान रहते हैं, तो वो फिर इंसान है। ये तो खैर मैंने वैसे ही चुटकुला सुनाया आपको, लेकिन आप ये बात दिमाग से निकाल दें नूर अली खान के वहाँ जिन्नात है। इसमें बहुत दफ़ा इंसान को वहम हो जाता है और फिर उसको नजर आने लगती है चीज़ें। 9 साल से बंद है या 18 साल से बंद है, ऐसी की तैसी। आप जाओ, दरवाज़ा खोलो, घर की धुलाई कराओ और दिमाग से निकाल दो। बाकी